پورے عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی یہی روش ہے کہ ہمارا مقصد ہی نہیں اور ہمارا رویہ ہی نہیں کہ ہم کسی عبادت گاہ کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو آج نہیں تاریخ میں کبھی بھی ہم نقصان نہیں پہنچاتے، یہ ہماری تعلیمات ہی نہیں ہے۔ اور جو بھی ایسا کام کرتا ہے وہ چاہے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہم اس کو قانون کے حوالے کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور قانون کے حوالے کرتے ہیں، اور جس کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹھہرتے ہیں کہ جتنی تکلیف ہماری اکثریتی طبقے کو اس عمل سے ہوئی ہے ہم اس سے زیادہ دکھی ہیں۔ چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ گردوارہ ہو، ہم سب ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تقدس کو بحال رکھا جائے۔ کسی بھی مندر پر حملہ کرنا یا مورتی کا توڑنا یا کسی مسجد پر حملہ، ہرگز اسلام یا کوئی اور مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہتے ہیں جمعیت العلماء ایک زمانے سے اس پورے ملک کے اندر یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ اگر پولیس، اگر انتظامیہ، اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم رہے تو جو مذہبی مقامات ہیں، جو مذہبی شخصیات ہیں، ان کے خلاف زبان کھولنے پر پابندی عائد کی جائے۔ جو لوگ زبان کھولتے ہیں ایسی شخصیات کے خلاف، ان کے خلاف سخت سے سخت قانون بنائے جائیں، عمر قید کی سزا انہیں دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم تمام کا میڈیا کے روبرو ہو کر پورے اہل تلنگانہ اور خاص طور پر حیدرآباد سکندرآباد کے عوام کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے چند روز قبل سکندرآباد کے ایک علاقے میں اکثریتی طبقہ ہمارے ہندو برادری کا ایک عبادت گاہ کے اوپر ایک جنونی شخص نے اور ایک نادان شخص نے حملہ کر وہاں پر وہاں کی مورتیوں کو نقصان پہنچایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے اپنی کمیونٹی کے جو بڑے حضرات، ہم اپنے طور پر اپنی مسجدوں میں، اپنے مقامی ہماری محفلوں میں ہم نے پرزور اس کی مذمت کی۔ سوشل میڈیا کے مختلف ہمارے اپنے پیجز پہ آ کر بھی ہم نے اس کو شدید مذمت کرتے ہوئے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور یہ ہمارا صرف یہی کا معاملہ نہیں، پورے عالم اسلام کے اندر جہاں کہیں آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی یہی روش ہے کہ ہمارا مقصد ہی نہیں اور ہمارا رویہ ہی نہیں کہ ہم کسی عبادت گاہ کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو آج نہیں تاریخ میں کبھی بھی ہم نقصان نہیں پہنچاتے، یہ ہماری تعلیمات ہی نہیں ہے۔ اور جو بھی ایسا کام کرتا ہے وہ چاہے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہم اس کو قانون کے حوالے کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور قانون کے حوالے کرتے ہیں، اور جس کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹھہرتے ہیں کہ جتنی تکلیف ہماری اکثریتی طبقے کو اس عمل سے ہوئی ہے ہم اس سے زیادہ دکھی ہیں۔ ہمارا طبقہ اس سے زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے، یہ ہمارے ملکی قانون کے بھی خلاف ہے، یہ ہماری تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ اور میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آج تک جب یہ شخص نے یہ حرکت کی اور اس کو اوپر وہاں پر مارا گیا، وہاں پر آج وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہے، لیکن آج تک ان کے گھر والے خود بھی نہ اس کی تیمارداری کو آئے ہیں، نہ پولیس میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہماری پوری کمیونٹی اس لیے کہ یہ عمل چاہے کسی مسجد کے لیے ہو یا کسی چرچ کے لیے ہو یا کسی مندر کے لیے ہو، ہم سب کو یکساں گردانتے ہیں اور اس کے طور پر ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم امت مسلمہ کے ہر فرد سے، بلکہ حیدرآباد تلنگانہ کے، بلکہ ہندوستان کے ہر فرد سے یہ بات کی درخواست کرتے ہیں کہ امن و امان قائم رکھنا یہ سب کی اور بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ چاہے کسی کے پاس بھی اگر اس قسم کے شر انگیز فکر رکھنے والا اگر کوئی شخص ہو تو وہ اپنی کمیونٹی سے اسے باہر نکال کر یا تو اس کی کونسلنگ کرے یا اس کے قانون کے حوالے کرے، یہ اجازت کبھی بھی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم اس معاملے کے اندر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی تکلیف کے ہم ساتھ ہیں، اور ان کی اس تکلیف پر ہم شدید غم کا اظہار کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم تمام مل کر کے حیدرآباد اور تلنگانہ کے امن و امان کی بحالی میں ہم پولیس کا اور پھر ہمارے تمام افراد کا اور حکومت کا ہم ساتھ دیں گے۔ سکندرآباد میں واقع موتیالما مندر میں جو واقعہ پیش آیا، ظاہر بات ہے کہ وہ ناقابل ذکر ہے، اور جس سے ایک خاص طبقے کو تکلیف پہنچی ہے، وہ صرف خاص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ہندوستانی کے لیے ہے۔
चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, हम सब हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है कि उनके तक़द्दुस को बहाल रखा जाए। किसी भी मंदिर पर हमला करना या मूर्ति का तोड़ना या किसी मस्जिद पर हमला, हरगिज़ इस्लाम या कोई और मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारी तालीमात में अमन है, सलामती है। कुरान मजीद ने साफ तौर पर बता दिया है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनकी पूजा इबादत की जा रही है उनको गाली मत दो। जाहिर बात है कि इसका हक़ हमको नहीं है। हमको चाहिए कि हम सब मिलकर इस किस्म की जो औबाश हरकत की गई है, मजनूनाना हरकत की गई है, इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। ये अमल उसका अपना शख्सी अमल है, इसमें मुसलमानों की जमहूरियत का कोई अमल नहीं है। हम सब के सब मिलकर, सारे उलमा, सारे मशाइखीन, हम दुखी भी हैं और साथ साथ इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं कि जो हुआ है वो किसी मिल्लत की तरफ से नहीं हुआ है, एक इनफिरादी मजनूना शख्स की वजह से हुआ है और ये अमल नहीं होना चाहिए। ये मुल्क, इस मुल्क की मजबूती इसी बात में है कि हम एक दूसरे के जज्बात का लिहाज रखें, एक दूसरे की मुक़द्दस जगहों का जो है हम एहतराम करें। हम सब मिलकर यकीनन जो भी वाक़या पेश आया है इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। आज मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम एक अहम मसले में यहाँ जमा हैं। वो मसला ये है कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले सिकंदराबाद की मंदिर में एक वाक़या पेश आया जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, लेकिन उससे बाज़ फ़िरका परस्त अनासिर उस वाक़ये को बहाना बना के शहर का माहौल और रियासत का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हमारे हिंदू भाइयों के जहन में ये बात डाल रहे हैं कि मुसलमान इस वाक़ये से खुदा ना खास्ता खुश हैं। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मुसलमान इससे इस वाक़ये के ख़िलाफ़ हैं और इसकी मज़म्मत करते हैं और ये बात वाज़ह कर देना चाहते हैं कि हम उलमा ही नहीं बल्कि हमारी जो सबसे मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद, उस किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ह फरमा दिया है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि जो दूसरों की देवता हैं, जो दूसरों की मूर्तियां हैं, जो दूसरे लोग पूजा करते हैं जिनकी, आप उनको बुरा भला मत कहो। किसी पे हाथ उठाना ये तो बहुत दूर की बात है, ज़बान से भी बुरा बोलने से इस्लाम के अंदर मना किया गया है। तो इस्लाम तो इसकी शदीद मुखालिफत करता है। अगर ऐसा कोई वाक़या जो गुज़िश्ता पेश आया, हम यही चाहते हैं कि आइंदा ना पेश आए, लेकिन हम ये वाज़ह कर देना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो हम बरादरान वतन से ख्वाहिश करते हैं कि वो इस वाक़ये को उसकी ज़हनी दीवानगीपन पे महमूल करें, उसके पागलपन पे महमूल करें। मुस्लिम कौम को ऐसे वाक़ये से कोई लेना देना नहीं है। हम ये बात वाज़ह करना चाहते हैं। जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ कि जमीयतुल उलमा एक ज़माने से इस पूरे मुल्क के अंदर ये मुतालिबा करती आ रही है कि अगर पुलिस, अगर इंतज़ामिया, अगर हुकूमत ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे, तो जो मजहबी मकामात हैं, जो मजहबी शख्सियात हैं, उनके खिलाफ ज़बान खोलने पर पाबंदी आयद की जाए। जो लोग ज़बान खोलते हैं ऐसी शख्सियात के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, उम्र कैद की सज़ा उन्हें दी जाए। अगर ये सूरत हाल नहीं बदली तो अंदेशा है कि इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। मैं शहर हैदराबाद की पुलिस से भी, रियासत तेलंगाना की हुकूमत से भी मैं मुतालिबा करता हूँ कि वो इस वाक़ये के बाद ही सही होश के नाखुन लें और रियासती सतह पर ही सही कम से कम ये मज़ाहिब के एहतराम से मुताल्लिक़, मजहबी शख्सियात के एहतराम से मुताल्लिक़ सख्त से सख्त कानून असम्बली के अंदर पास करवाएं। इंशाअल्लाह इस मौके पर यह पास होगा तो आइंदा इस किस्म के वाक़यात से इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ होगा। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे। मुतालमा मंदिर का जो वाक़या हुआ है, वहाँ पर जो भी मजनू पागल शख्स ने उस मंदिर की बेहुरमती की है, उसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। आज यहाँ पर तमाम फ़िक्र के उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है इसकी मज़म्मत करने के लिए। कोई भी मज़हब किसी की भी इबादतगाह को नुकसान पहुँचाना और उनके ख़िलाफ़ में बोलना उसकी इजाज़त नहीं देता। और ये जो हरकत हुई है ये हो ना बोलकर अमन को ख़राब करना हिंदू मुसलमानों की एकजहती है, उसको ख़त्म करने की साजिश है। मैं ख़ास तौर पर तेलंगाना हुकूमत और हुकूमत हिंद से ख्वाहिश करूँगा कि रिलीजियस के जो ताल्लुक़ से जो आजकल जो बातें हो रही है
کہیں پر کسی مذہب پر، کہیں پر کسی مذہب پر جو بھی بولا جا رہا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے، اور ایسا قانون بنایا جائے کہ آئندہ کوئی کسی بھی مندر کو، کسی بھی مسجد کو، کسی بھی چرچ کو، کسی بھی گردوارہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کسی مذہب کے خلاف کوئی گفتگو نہ کرے۔ ایسا قانون بنے کہ سخت سے سخت سزا ہو، جس کی وجہ سے جو ہے ہندوستان کا ماحول امن، شانتی، پیار، یکجہتی کا ماحول رہے گا، آپسی رواداری کا ماحول رہے گا۔ آج سے ایک 50 سال قبل دیکھیے جیسے ملے جلے حالات تھے، ویسے حالات پھر دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ایک سخت قانون کی ضرورت ہے تاکہ امن و شانتی برقرار رہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میڈیا کے سامنے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے اپنے ریاست تلنگانہ حلقہ سکندرآباد میں واقع ایک مندر میں ایک قابل مذمت جو حرکت کی گئی ہے کسی شخص کی جانب سے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، مسلمان بتا رہا ہے، وہ حرکت کی اس حرکت کی مندر میں جو مورتی کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، اس کی مذمت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ حرکت سارے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی حرکت تھی۔ شریعت اسلامیہ، قرآن، حدیث اس حرکت کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتے کہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی عبادت گاہ یا کسی بھی مذہب کی جو پرستش کی جاتی ہے ان کے اسٹیچوز کو یا ان کی مورتیوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے۔ مذہب اسلام میں قرآن مقدس یہ تعلیم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ تم دیگر قوم جو عبادت و پرستش کرتے ہیں جن کی بھی، ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ نتیجے میں اس کے رد عمل کے طور پر وہ اللہ کو لا علمی میں برا بھلا کہیں گے۔ اس تناظر میں اسی طرح سے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کا معاملہ بھی ہے۔ اس سے قطعی طور پر مسلمان نہ راضی ہو سکتے ہیں، نہ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ ہم تمام مسلمان علماء، ذمہ داران، تمام کے تمام اس قبیح اور بری حرکت کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں، اور اس حرکت کی بنا پر دیگر برادران وطن کو جو کچھ قلبی تکلیف، ذہنی اذیت پہنچی ہے، اس سلسلے میں ہمیں بھی بہت سخت ترین افسوس ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا مقصد تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی ریاست، ہمارے اپنے ملک کو بدامنی سے، انتشار سے، آپسی خلفشار سے محفوظ رکھے، اور ترقی کی راہ پر آپسی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ گامزن رکھے، اور ملک کو، ریاست کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔